السلام علیکم. مجھ سے سورہ الشورى یعنی سورہ نمبر 42 کی آخری 3 آیتوں یعنی 51 52 53 51 52 53 سے کے بارے میں پوچھا گیا ہے. گو کہ اس میں سوالات تو بہت سارے ہیں اور الجھاؤ پیدا کرنے والے، لیکن بہرحال میں اس پر نہیں جاتا ہوں کیونکہ جو میرا طریقہ کار ہے کہ میں صرف اپنی فہم کے مطابق ترجمہ بتا دیتا ہوں. بقیہ سوچنے سمجھنے کا کام ہر قاری کا خود ہے کہ وہ خود سوچے اور فیصلہ کرے کیا صحیح کیا غلط ہے. تو آئیے ان 3 آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں سے جو کچھ روایتی ترجمے کی وجہ سے جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. وما کانا لبشر ان یکلم اللہ وما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے اس سے کرتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ اور کسی بشر کو مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وہی اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا وہ کوئی فرشتہ بھیجے، پس وہ اس کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ وہی کرے، پیغام پہنچا دے. بے شک وہ بلند تر حکمت والا ہے. یہاں سے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ وہی بھیجتا ہے 3 طریقے سے، کہ ایک تو وہی بھیج دیا، دوسرا پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے جس طرح موسیٰ کی ماں یا شہد کی مکھی پر وحی کی گئی، اور تیسرا کوئی رسول آتا ہے اور وہ پھر دیتا ہے، جیسے متعدد رسول آئے ہیں. تو یہ 3 طرح کی وحی بنا دیتے ہیں جو کہ قطعاً غلط ہے. یہ ایک ہی طرح کی بات ہو رہی ہے. آئیے دیکھیے یہ ہے کیا. وما کانا اور جو ہے، لبشرن کسی آگاہی دینے والے کے لیے. اب یہاں کسی نبی رسول وہ بات نہیں، ہر آگاہی دینے والے کے، جو بھی شخص آگاہی دینے والا ہو جائے اس کی بات ہو رہی ہے. اور جو ہے کسی آگاہی دینے والے کے لیے ان یکلمہ اللہ، یہ کہ اللہ سے وہ کلام کرے، اللہ سے وہ بات کرے. یعنی ہر آگاہی دینے والا جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ الا وحیا، صرف ایک وحی ہے. وہی اللہ کی کتاب میں موجود ہے یعنی قرآن. تو قرآن آپ جب پڑھیں گے تو اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، ہر آگاہی دینے والے سے اللہ بات کر رہا ہے اور وہ اسے بتا رہا ہے کہ دیکھو کون سی آگاہی ہے، کس طرح عمل کرنا ہے. او من وراء حجاب، یا ورے حجاب کے ورے سے، یعنی ایک آڑ کے پرے سے، آڑ کے پیچھے سے. تو یہ آڑ کے پیچھے یا آڑ کے ورے یعنی حجاب کے علاوہ جو حجاب کی دوری سے جو بات ہو رہی ہے، یہ اس طرح ہے کہ جیسے آج کل لوگ قرآن کی ایک آیت لیتے ہیں اور پھر اپنے طور پر تشریح کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں. تو یہ ہے ورائے حجاب. یہ نہیں کہ اللہ نے کچھ اور دے دیا، احکامات یہی ہیں. اس کو کیونکہ ہمارے لوگوں میں ایک بچپن سے چلا آ رہا اور بیٹھا ہوا ہے، گھٹی میں پڑا ہوا ہے، مترجم کے اسی طرح موجود ہے کہ بس جی وہ اقیم الصلاۃ نماز پڑھو لکھا ہوتا، نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کس طرح سے پڑھو، کیا کرو، اسے سمجھنا یہ من ورائے حجاب ہے. جب اقیم الصلاۃ کو صحیح قرآن کے مطابق سمجھ لیں گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی، حق بات سامنے آ جائے گی، اور یہ جو ورائے حجاب ہے یہ پیچھے ہٹ جائے گا. تو اور یرسل رسولا، یا وہ بھیجتا ہے ایک پیغام دینے والا، فیوحی باذنہ ما یشاء، پس وہ حکم کرتا ہے اس کے ضابطے کا جو یہ چاہت ہے. یعنی رب نے جو چاہت بتایا، جیسے اقیم الصلاۃ کیا ہے، رب کی چاہت کیا ہے، رب کا ضابطہ کیا ہے، اس کے تحت اب کوئی ایک پیغام دینے والا جو بھی قرآن سے پیغام دے رہا ہے وہ اس کے حکم کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس کو بیان کر دے. تو یہ ہے یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند تر حکم دینے والا ہے. اب اگلی آیت آ جائیے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن کو وحی کیا. آپ نہ جانتے تھے کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کی تفصیل، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا. اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ کا راستہ. تو یہ ہے، یہاں سے لوگ لیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، ورنہ کسی کو کیا پتا کہ قرآن وہی کیسی اور کیا کچھ ہے. اس سے بھی ایک غلط تاثر بڑھتا ہے کہ سارا الزام اللہ پر، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا تو ہدایت ہی نہیں دیتا. تو پھر جو ہدایت پر نہیں ہے اس میں قصور اس شخص کا تو نہیں ہے، سارا قصور تو اللہ کا ہوا کہ اللہ نے ہدایت نہیں دیا. تو یہ بات ہے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا، ہم نے حکم کیا، ہم نے وحی کیا، الیکا، تمہاری طرف،
روحم من امرنا، ہمارے معاملات سے ایک حکم. آپ کو ایک بات کو سمجھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے صرف اقیم الصلاۃ کو سمجھا تو آپ نے ایک معاملہ سمجھا. اسی طرح قرآن میں متعدد معاملات ہیں، متعدد معاملات کے بارے میں احکامات ہیں، تو ایک ایک حکم کو، ایک ایک معاملے کو بتدریج سمجھتے رہیں گے. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا، یعنی ہم نے حکم کیا ہے تمہاری طرف اپنے معاملات میں سے ایک حکم. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اور تمہیں تو یہ ادراک ہی نہیں تھا، تم یہ جانتے ہی نہیں تھے، تمہیں یہ فہم ہی نہیں تھا کہ الکتاب کیا ہے اور نہ ماننا، یہ مان لینا یعنی ایمان لانا کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور لیکن ہم نے اسے روشنی بنا دیا. روشنی اللہ نے کسے بنایا؟ اپنی کتاب کو. تو نہدی بہی من نشاء من عبادنا، ہمارے تابع داروں میں سے جو ہم سے چاہے اس کے ذریعے ہم سے ہدایت لے. تو اللہ کی ہدایت جو ہے وہ اس قرآن میں موجود ہے. اب جو چاہے اس کے تابع داروں میں سے اللہ سے ہدایت لے لے. اللہ کی ہدایت موجود ہے، اللہ انگلی پکڑ کے کسی کو ہدایت نہیں دیتا اور نہ کچھ اور ذرائع سے بھیجے گا، نہ کچھ کرے گا. قرآن کی شکل میں اللہ کی ہدایت موجود ہے. اب اللہ کے تابع دار جو چاہے وہ اللہ سے اس کتاب کے ذریعے ہدایت لے لے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم ضرور ہدایت دیتے ہو استقامت والے راستے کی طرف، ڈٹ جانے والے راستے کی طرف یا سیدھے راستے کی طرف. اگلی آیت ہے کہ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور، یعنی اللہ کا راستہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یاد رکھیں تمام کاموں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. صراط اللہ یعنی اللہ کا راستہ، الذی وہ جو کہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو بلندیوں میں اور جو پستی میں ہے. بلندی کا راستہ بھی اللہ ہی بتاتا ہے اور پستی کا راستہ بھی اللہ ہی بتا رہا ہے. تو راستہ ہر وہ جو کہ اسی کے لیے بلندیوں میں کا راستہ اور پستی کا راستہ. الا تو یاد رکھو، اللہ اللہ ہی کی طرف تسیر الامور تمہارے معاملات کا پلٹنا ہے، تمہارے معاملات کی بازگشت ہے، لوٹنا ہے یا پھرنا ہے. آپ اس کو کسی طرح بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ ساری باتیں. اس کو ایک بار رواں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات میں آسانی پیدا ہو جائے اور اچھی طرح سے سمجھ جائیں. اور جو کسی آگاہی دینے والے کے لیے ہے یہ کہ وہ اللہ سے کلام یعنی بات کرے، صرف ایک وہی حکم ہے، یا حجاب یعنی آڑ اور پردہ کی دوری سے، یا وہ ایک پیغام دینے والا بھیجے، پس وہ یہ حکم کرے جو اس کے ضابطے کی چاہت ہے. تو بے شک وہ بلند تر حکم دینے والا ہے. اور اسی طرح ہم نے حکم کیا تمہاری طرف اپنے معاملہ سے ایک حکم. الکتاب کیا ہے تم ادراک نہیں رکھتے تھے، اور نہ الایمان کا یعنی خاص ماننا کیا ہے. اور لیکن ہم نے اسے روشنی بنا دیا کہ ہمارے تابع داروں میں سے جو ہم سے چاہے اس الکتاب کے ذریعے ہم سے ہدایت ہے. اور بے شک تم استقامت والے یعنی سیدھے یا ڈٹ جانے والے راستے کی طرف ضرور ہدایت دیتے ہو. اللہ کا راستہ جو کہ اسی کے لیے ہے جو بلندیوں میں اور جو پستی میں ہے. یاد رکھو اللہ کی طرف معاملات کا پھرنا یعنی اس کی بازگشت ہے، اس کا لوٹنا ہے. تو میرے خیال میں کافی وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم.